سنان اوپر عرشے پر آیا تو وہاں اب بھی ویرانی کا راج تھا۔ البتہ طوفان کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی اور سٹیمر نہایت پرسکون انداز میں فرانس کے ساحل کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سٹیمر کے گرد بنے ہوئے آہنی جنگلے کے اوپر بندھے ہوئے رسے پر 2 بلب جھول رہے تھے، جن کی مدھم روشنی عرشے کے بھیگے ہوئے تختوں پر چمک رہی تھی۔ کیبن کی دیوار کے ساتھ خالی آرام کرسیوں کی ایک قطار تھی۔ سنان وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹوں کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ سلگا کر منہ میں دبا لیا۔ اس نے بمشکل 1-2 کشی لگائے ہوں گے کہ بظاہر پرسکون سمندر میں سے ایک تند موج اٹھی اور سٹیمر کے ساتھ آ ٹکرائی۔ سمندر کا نمکین پانی اس کے پورے چہرے کو بھگو گیا۔ سگریٹ بجھ گیا۔ سنان زیر لب بڑبڑایا اور پھر گیلے سگریٹ کو عرشے پہ پھینک کر کافی پینے میں مشغول ہو گیا۔ اس نے ایک چسکی لگا کر رسوں سے جھولتے ہوئے قمقموں سے پرے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہاں صرف لہروں کا شور اور مکمل تاریکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ عرشے پر اکیلا نہیں، بلکہ ساتھ والی کرسی پہ ایک اور مسافر موسم کی سختیوں سے بے نیاز ٹانگیں پھیلائے سو رہا ہے۔ اس نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ایک بھاری سرخ کوٹ سے ڈھک رکھا تھا۔ ایک دم سٹیمر کا گھگھیایا ہوا بھونپو زور سے بجا۔ اوہ کتنی سردی ہے، ہو ہو۔ یہ سریلی اور ٹھٹھرتی ہوئی آواز ساتھ والی کرسی پہ پڑے سرخ کوٹ میں سے آئی تھی۔ سنان نے بوکھلا کر کافی کی پیالی عرشے پر رکھ دی۔ ہو ہو، سرخ کوٹ اب باقاعدہ ٹھٹھر رہا تھا۔ جواب تو دینا چاہیے، سنان نے سوچا۔ آپ کو کس بھلے مانس نے اس سردی میں عرشے پر سونے کا مشورہ دیا تھا؟ اس نے اپنا منہ کوٹ کے اس بٹن کے پاس لے جا کر زور سے کہا جس کے آس پاس سریلی آواز کے کان ہو سکتے تھے۔ اوہ، کوٹ ایک دم اچھل پڑا۔ کالر کے سرے پر 2 خوفزدہ آنکھیں جھانکنے لگیں۔ تم کون ہو؟ سرخ کوٹ نے یہ سوال ایسے ہی پوچھا تھا جیسے عامل معمول کے درمیان مکالموں میں تم کون پوچھا جاتا ہے۔ مسافر، سنان نے معمول کی بحر میں جواب دیا۔ مدھم روشنی میں وہ صرف اتنا دیکھ سکا کہ عامل لڑکی ہے اور بال لڑکوں کی طرز پر چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے ہیں، خوبصورت بھی ہے۔ آنکھیں جو خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیں، کافی بڑی بڑی تھیں۔ نیچے قہوہ خانے میں جگہ نہ تھی، اس لیے یہاں آ کر سو رہی۔ میرا تو وہاں دم گھٹ رہا تھا، سرخ کوٹ نے آہستہ سے کہا۔ سنان اب اس انتظار میں تھا کہ سرخ کوٹ آنکھوں سے نیچے ڈھلکے اور وہ اس کے بقیہ خد و خال دیکھ سکے۔ آنکھیں اب آہستہ آہستہ نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھیں۔ سنان نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی برساتی دے سکتا ہوں۔ سرخ کوٹ پر پھیلا لیجئے، پھوار سے بچاؤ ہوگا۔ سرخ کوٹ نے صاف انکار کر دیا اور پھر اونگنے لگا۔ سنان کو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اگر یہ لڑکی سو گئی تو صبح تک یوں ہی گم سم ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ گفتگو جاری رہنی چاہیے۔ کیا آج واقعی بے حد سردی ہے؟ اس نے بات کو طول دیتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں صرف مشغلے کے طور پر ٹھٹر رہی ہوں، کوٹ نے رکھائی سے جواب دیا۔ سنان نے منہ بنایا، عجیب لڑکی ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں۔ یورپ میں کالی آنکھیں، کالے بال اور مشرقی خد و خال لڑکیوں کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جن مشرقی لڑکوں کی شکل و صورت کے بارے میں ان کے والدین کو بھی کوئی خوش فہمی نہیں ہوتی، وہ بھی یورپ میں جا کر لڑکیوں سے ہینڈسم سٹرینجر یعنی خوش شکل اجنبی کا خطاب پاتے ہیں۔ ادھر سنان تو ویسے ہی مشرقی وجاہت کا بھرپور نمونہ تھا۔ بڑی بڑی کالی بھور آنکھیں، یکدم اداس اور پل بھر میں مسکرا دینے والا ستواں ناک، چوڑا ماتھا، متناسب جسم۔ اگرچہ یورپ میں سنان نے ان مردانہ صفات سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا، مگر اس سرخ کوٹ اس لڑکی نے اس کی انا کو ٹھیس لگائی تھی۔ بھلا سیدھے منہ بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی اور بڑے تحمل سے پوچھا، آپ انگریز ہیں کیا؟ تم کو افریقی لگتی ہوں کیا؟ سرخ کوٹ نے اونگتے ہوئے پھر جھاڑ پڑا دی اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر اباسی لیتے ہوئے پوچھا، فرانس جا رہے ہو؟ چہرے پر بلا کا بھول پن تھا۔ اور نہیں تو کیا یہ سٹیمر افریقہ جا رہا ہے؟ اب سنان کی باری تھی۔ ظاہر ہے سٹیمر پر سوار تمام مسافر فرانس ہی جا رہے ہیں۔ لڑکی نے قہر بھری نظروں سے سنان کی طرف دیکھا اور پھر ایک لمبی اوہ کر کے
اپنا کوٹ آنکھوں پر کھینچ کر خاموشی سے آرام کرسی پر لیٹ گئی۔ سنان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے فرش پر رکھی کافی کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ کافی بالکل یخ ہو چکی تھی۔ اس نے بمشکل ایک گھونٹ نگلا اور پیالی دوبارہ فرش پر رکھ کر انگلیاں چٹکانے لگا۔ اب کیا کیا جائے؟ ساتھ والی کرسی پر لیٹا سرخ کوٹ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا رویہ نہایت غیر معقول اور انتہائی غیر دوستانہ تھا۔ زیادتی بہرحال اس کی اپنی تھی۔ بھلا مزے سے سوتی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی کان میں اس طرح تان لگا دینا کہاں کی شرافت ہے؟ معذرت کرنی چاہیے، سنان نے فیصلہ کیا۔ ہیلو، اس نے کوٹ کے کالر سے مخاطب ہو کر سرگوشی کی۔ کوٹ ساکن پڑا رہا۔ میں نے کہا ہیلو، سنان نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ وہ کیا مصیبت ہے، سونے بھی دو گے یا نہیں؟ کوٹ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ نہایت برہم نظر آ رہی تھی۔ میں دراصل آپ سے، میرا مطلب مجھے بے حد افسوس ہے، میں نے آپ کو خواہ مخواہ ڈرا دیا۔ سنان کی لہجے میں معذرت تھی۔ ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ۔ لڑکی نے دونوں مٹھیاں بھینج کر ننھے بچوں کی مانند اپنی آنکھیں ملی۔ آپ فرانس جا رہی ہیں؟ سنان کے منہ سے بے اختیار وہی جملہ نکل گیا جس پر اس سے قبل ہنگامہ ہو چکا تھا۔ اور نہیں تو کیا یہ اسٹیمر افریقہ جا رہا ہے؟ ظاہر ہے اس اسٹیمر پر سوار تمام مسافر۔ اس نے انگلیاں نچا کر فقرہ دھورا چھوڑ دیا اور خود بخود مسکرانے لگی۔ اس وقت سنان کا جی چاہا کاش اس کے پاس بھی کوئی سرخ کوٹ ہوتا تاکہ وہ جواباً ایک لمبی اونھ کر کے اوڑھ کر وہیں کرسی پر لمبا پڑ جاتا۔ میں صرف معذرت کرنا چاہتا تھا۔ سنان اپنی خفت مٹانے کی خاطر جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے کی کوشش کرنے لگا۔ سمندر سے اب بھی ہلکی ہلکی پھوار اس کے چہروں پر پڑ رہی تھی، اس لیے سگریٹ جل نہیں سکا۔ اور کچھ؟ لڑکی نے کوٹ کا کالر آنکھوں سے سرکا کر نیچے کر لیا۔ واقعی وہ خوبصورت تھی۔ کچھ نہیں، سنان نے جھلا کر سگریٹ پھینک دیا۔ اب آپ سوچ سکتی ہیں میں ہرگز مخل نہیں ہوگا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہمیں فرانس کے ساحل کی پہلی جھلک دکھائی دینے لگے گی۔ لڑکی نے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اپنی چوکور جناتی ڈائل والی گھڑی پر ڈالتے ہوئے کہا، اب سو کر کیا کروں گی؟ سنان خاموش بیٹھا رہا۔ کیا تم پہلی مرتبہ فرانس جا رہے ہو؟ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے سنان کی جانب دیکھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر بڑی معصومیت سے کہنے لگی، میں تو ہر سال جاتی ہوں۔ آپ بھی اس بوڑھے اسکاٹ کی طرح ہر ہفتے کیوں نہیں چلی جاتی؟ سنان نے یوں ہی ہانک لگائی۔ کون سے بوڑھے اسکاٹ کی طرح؟ اپنا یار ہے، نیچے قہوہ خانے میں بیٹھا وسکی پی رہا۔ لڑکی کی آنکھیں اب کے حیرت سے پھیل گئیں۔ بہرحال آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ ہر سال فرانس جاتی ہیں۔ سنان کا موڈ خاصا بہتر ہو چکا تھا۔ ہاں بالکل، لڑکی پھر گویا ہوئی، اس لیے کہ میرا باپ انگریز ہے اور ماں فرانسیسی تھی؟ ہاں، مر چکی ہے۔ حسرت ان غنچوں پر۔ آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں کیونکہ فقرہ اردو میں ادا ہوا تھا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہو، لڑکی نے سر جھٹک کر کہا۔ میں نے اپنی زبان میں افسوس کا اظہار کیا تھا، سنان نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ بہرحال آپ کہہ رہی تھی آپ کی والدہ محترمہ وفات پا چکی ہیں۔ یہ اندوہناک سانحہ کب ہوا تھا؟ تب میں بہت چھوٹی تھی، مجھے تو اس کی شکل بھی یاد نہیں، لیکن ہر سال فرانس جانے سے اس کا تعلق ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے بالکل بچوں کی طرح خوش ہو کر پھر کہنا شروع کیا۔ میری خالہ پیرس میں رہتی ہیں۔ ڈیڈی ڈیئر مجھے گرمیوں میں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اور میں وہاں کرسمس تک رہتی ہوں، یعنی 25 دسمبر تک۔ سنان نے لقمہ دیا۔ تمہارے یہاں کرسمس کیا جون میں ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں کرسمس سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ 25 دسمبر کا دن تو ہر ملک میں آتا ہے۔ ہاں، لیکن کرسمس ہر ملک میں نہیں ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور کرسمس نہیں مناتے۔ عجیب بات ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر سر جھٹکا۔ میرا خیال تھا کرسمس تمام ملکوں میں منائی جاتی ہے۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھی؟ ہر مرتبہ بیچ میں ٹوک دیتے ہو، پوری بات ہی نہیں سنتے۔ جی، سنان نے سر جھکا لیا۔ اب نہیں ٹوکوں گا۔ جانے میں کیا کہہ رہی تھی؟ لڑکی نے منہ بنا کر کہا، آپ کا باپ انگریز ہے، ماں فرانسیسی تھی، مر چکی ہے، خالہ پیرس میں کرسمس۔ ہاں، تو میں کرسمس تک پیرس میں رہتی ہوں اور پھر میں واپس نوٹنگم چلی جاتی ہوں۔ ویسے پیرس میں انگلستان کی نسبت سردی کا موسم قدرے گوارا ہوتا ہے، مجھے سردی بالکل پسند نہیں۔ سنان اب اس لڑکی کی معصوم باتوں میں بے حد دلچسپی لے رہا تھا۔ بے پناہ بے ساختگی تھی ان میں۔ کہتے ہیں ہر انسان کے
ہر تہذیب یافتہ انسان کے دو ملک ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا اور دوسرا فرانس۔ آپ پر یہ روایت 100% صادق آتی ہے، سنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرانس کے بجائے پیرس کہنا چاہیے۔ پیرس بے حد حسین شہر ہے، خاص طور پہ دریائے سین اور اس کے خاموش کنارے، جہاں میں ہمیشہ شام ڈھلے سیر کو نکل جاتی ہوں اور رات گئے تک اکیلی گھومتی رہتی ہوں۔ اکیلی؟ ہاں بالکل اکیلی۔ سنان سوچنے لگا، پیرس جیسے شہر میں اتنی حسین لڑکی کو لوگ اکیلے کیسے گھومنے دیتے ہوں گے؟ صبح کاذب کے آثار نمایاں ہو رہے تھے اور جنگلے کے اوپر رسے سے لٹکتے ہوئے قمقموں کی روشنی اب ماند پڑتی جا رہی تھی۔ اسٹیمر کے گرد پھیلا ہوا سمندر، جو پچھلی شب ایک مہیب عفریت کی مانند چنگھاڑ رہا تھا، اب ایک وسیع سرمئی صحرا کی مانند خاموش اور پرسکون لیٹا ہوا تھا۔ ہوا بھی تھم چکی تھی۔ دور افق پر ایک ہلکی سی لکیر ابھری۔ فرانس، لڑکی نے لکیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سنان کو بتایا۔ ہاں، فرانس، جس کی سرحدیں ہسپانیہ کو چھوتی ہیں۔ ہسپانیہ میں اندلس نام کا ایک صوبہ ہے، جہاں قرطبہ، اشبیلا اور غرناطہ جیسے پرفسوں شہروں کے ایوان اور محراب میرے انتظار میں ہیں۔ ہسپانیہ دیکھنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ گھر۔ اور گھر کہاں ہے؟ سنان ہنس دیا۔ میں اپنا تعارف تو کرانا بھول ہی گیا، میں پاکستانی ہوں، ایک قدیم شہر لاہور کا رہنے والا ہوں۔ کیا انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آئے تھے؟ میں کہیں بھی کسی غرض سے نہیں جاتا۔ لوگوں کے نزدیک بے مقصد آوارہ گردی، جسے میں سیاحت کا نام دیتا ہوں۔ میں سیاح ہوں۔ سیاحوں کے نام بھی تو ہوا کرتے ہیں۔ سنان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے سنان کہتے ہیں اور میرا نام پاسکل ہے۔ لڑکی نے اپنا ننھا منھا ہاتھ آگے کر دیا۔ سنان کے بھاری اور گرم ہاتھ نے اس کی ساری خشکی جذب کر لی۔ میں نے اپنا ہاتھ ملانے کے لیے آگے کیا تھا، تھامنے کے لیے نہیں۔ اوہ سوری، سنان نے جلدی سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم کتنے خوش قسمت ہو، آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، پاسکل کہہ رہی تھی۔ اس میں خوش قسمتی سے زیادہ جنون کا ہاتھ ہے، سیاحت کا جنون، جو فصل گل آتے ہی اود کر آتا ہے۔ دوستوں کی رائے میں ہر دوسرے تیسرے سال میرا دماغ الٹ جاتا ہے اور میرے ذہن میں سنہری وادیاں اور جھلمل جھلمل کرتی جھیلیں ابھرنے لگتی ہیں۔ پھر مجھ سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ میں چند تاریخ کی کتابیں اور مختصر سا سامان کاندھے پر رکھ کر اپنے شوق کی تکمیل کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ کاش میں بھی تمہاری طرح سامان کاندھے پر رکھ کر، پاسپورٹ جیب میں ڈال کر مزے سے دنیا کی سیاحت پر نکل سکوں۔ پاسکل نے اداس ہو کر کہا۔ انتظار کس بات کا ہے یا کس کا ہے؟ انتظار ایک شہزادے کا ہے، جو میرے بدن میں چبھی ہوئی سوئیاں نکال کر مجھے ازلی نیند سے بیدار کر دے۔ شان کے پلے کچھ نہ پڑا۔ میرے لیے تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ وہ بے حد آزردہ نظر آ رہی تھی۔ سنان نے پہلی مرتبہ سے غور سے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھیں اور ستواں ناک سرے پر قدرے اوپر کو اٹھی ہوئی، سرخ و سفید گول چہرے پر چھوٹے کٹے ہوئے بال بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ پچھلی شب کو تاریکی میں وہ اسے اچھی طرح دیکھ نہیں سکا تھا۔ وہ یقیناً بے حد حسین تھی۔ سنان نے سوچا، اگر اس لڑکی کو مردانہ کپڑے پہنا دیے جائیں تو ایک نہایت حسین اور جمیل ہپی لڑکا بن سکتا۔ صوبیدار دل نواز خان کی بتائی ہوئی دو باتوں میں سے ایک تو پیرس کے بارے میں درست ثابت ہو گئی ہے، اب دیکھیں دوسری کا کیا بنتا ہے۔ سنان نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاسکل نے سنان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہے کہ پھر عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو۔ ہمارے گاؤں میں ایک ریٹائرڈ صوبیدار اس نام کا گزرا ہے۔ سنان نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں فرانس کے محاذ پر لڑا تھا۔ ہم بچپن میں گاؤں سے باہر اس کے ڈیرے پر چلے جاتے اور اس سے پیرس کے بارے میں کہانیاں سننے کی فرمائش کرتے۔ وہ ہمیشہ دو باتوں کا ذکر کرتا۔ بیٹا، پیرس کی تمام عورتوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں اور وہاں سڑکیں شیشے کی بنی ہوئی ہیں۔ پاسکل قدرے جھینپ گئی۔ کم از کم دوسری بات تو غلط ہے، شیشے کے بجائے پیرس کی اکثر سڑکیں کھردرے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ پہلی بات درست ہے؟ پاسکل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سنان کو مشرقی حیا کا یہ انداز مغرب میں دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی، ورنہ کوپن ہیگن کے باغ میں ایک لڑکی نے اسے کھلے بندوں باہوں میں جکڑ کر خوبصورت گڈے کا خطاب دے ڈالا تھا
بے شرم کہیں کی، لوگوں نے بڑی مشکل سے چھڑایا۔ مجھے بھی بچپن میں بتایا گیا تھا پاکستان میں یا تو راجے مہاراجے ہوتے ہیں یا فقیر، مڈل کلاس سرے سے ناپید ہے۔ دونوں میں سے کوئی بات درست ثابت نہیں ہوئی، پاسکل نے ہنس کر کہا۔ سنان اور پاسکل وہاں بیٹھے دیر تک یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ وہ اسے پیرس اور اس کے گرد نواح میں پھیلے ہوئے جنگلوں اور خوبصورت قصبوں کے بارے میں بتاتی رہی، اور سنان اسے اپنے طویل سفر کے دوران پیش آنے والے دلچسپ واقعات سناتا رہا۔ کس طرح افغانستان کے وسیع صحراؤں میں وہ ایک حادثے سے دوچار ہوا اور اسے کئی روز ایک ویران کارواں سرائے میں گزارنے پڑے۔ برف پوش کوہ آرات کا ذکر آیا، جس کی چوٹی پر ایک روایت کے مطابق حضرت نوح کی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی۔ استنبول سے چند میل دور شہزادوں کے جزیرے میں ایک عجیب و غریب یونانی لڑکی سے ملاقات، سوئٹزرلینڈ کے بلند پہاڑوں میں ایک آسیب زدہ قصبے میں قیام، سویڈن کی ایک جھیل کے کنارے چاندنی رات میں ایک 12 سنگے سیمٹ ویڈ، اور پھر بلیک فارسٹ، جرمنی کی وہ چھوٹی سی ندی جہاں سے رومانی دریائے ڈینیوب کا آغاز ہوتا ہے۔ پاسکل تھوڑی تلے ہاتھ رکھے اس کی تمام باتیں بے حد دلچسپی سے سنتی رہی۔ ہر اجنبی اور دور دراز کے ملک کے نام پر اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھتا۔ سنان جو طبعاً خاموشی پسند واقع ہوا تھا، آج بے حد باتیں کر رہا تھا۔ ایک قصہ ختم ہوتا تو پاسکل منہ کھولے اس انتظار میں ہوتی اب کسی اور انجانی جگہ کا تذکرہ چھیڑے گا۔ آخر میں سنان اسے عمر خیام کے شہر نیشا پور کے قدیم قہوہ خانوں میں کہی گئی لوک داستانیں سنانے لگا، یہاں تک کہ ڈنکرنگ کے فرانسیسی شہر کی عمارتیں دکھائی دینے لگیں۔ ان دونوں کے گرد تمام آرام کرسیاں اب مسافروں سے پر ہو چکی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کی باتوں میں اتنے مگن رہے کہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ کب صبح ہوئی اور پھر کب قہوہ خانے میں بیٹھے ہوئے تمام مسافر اوپر عرشے پر آ گئے۔ اکثر لوگ جنگلے کے ساتھ لگ کر ڈنکرنگ کے شہر اور بندرگاہ کو دیکھ رہے تھے، جو نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ سنان اور پاسکل وہیں بیٹھے رہے۔ سنان کو خیال آیا ابھی یہ اسٹیمر بندرگاہ میں داخل ہو جائے گا اور یہ خوبصورت لڑکی یورپی لوگوں کی روایتی سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ کر چل دے گی کہ رفاقت کا شکریہ، خدا حافظ۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ بندرگاہ میں داخلے پر اسٹیمر کا بھونپو زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ جنگلے کے گرد کھڑے اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مسافروں نے اپنا سامان اٹھایا اور اس کونے کی طرف چل دیے جہاں بندرگاہ کو اترنے والی سیڑھی نصب تھی۔ سنان نے پاسکل کی جانب دیکھا۔ وہ بڑے سکون سے اپنے سرخ کوٹ کے ایک بٹن سے کھیرنے میں مصروف تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے ڈنکرنگ نہیں اترنا بلکہ یہ اسٹیمر سے کہیں اور لے جائے گا۔ سنان نے جیب سے کنگھی نکالی، اپنے نم آلود بال درست کیے اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام شب کی بیٹھک نے اس کے جسم کو بری طرح اکڑا دیا تھا۔ اپنی سفید برساتی اتار کر بازو پر ڈال لی اور پاسکل کی جانب دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے اسی طرح اپنے بٹن سے کھیل رہی تھی۔ پاسکل نے اپنی پلکیں اوپر اٹھا دیں۔ سنان کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں بالکل ایک آئینے کی مانند شفاف ہیں اور جن میں فرانس کے سمندر کی نیلاہٹ کا عکس جھلک رہا ہے۔ کیا یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ پاسکل خاموش رہی۔ آپ کی اطلاع کے لیے اسٹیمر اب واپس انگلستان ہی جائے گا، افریقہ وغیرہ نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ چپکے سے یہاں سے اٹھیں اور بندرگاہ پر اتر جائیں۔ تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ سنان نے پاسکل کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ سنان کو حیرت ہوئی، اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں کس طرح بدل جاتے ہیں۔ معصومیت اور ہنسی کی جگہ پژمردگی اور اداسی تھی۔ بادل ناخواستہ سنان نے اپنا سامان اٹھایا اور بندرگاہ کو اترنے والی سیڑھی کی طرف بڑھا۔ اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی گاڑی کے کسی اور ڈبے میں سوار ہو جائے یا سرے سے سوار ہی نہ ہو اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے۔ اس خیال نے اسے بے حد اداس کر دیا اور وہ فوراً واپس اسی جگہ آ گیا جہاں پاسکل ابھی تک نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پاسکل نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نلاہٹ تھی۔ میں تمہارا سوٹ کیس اٹھا لیتا ہوں۔ پاسکل مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ میں شوخی کے بجائے اداسی کا پہلو تھا۔ ڈیڈی ڈیئر نے میرا سامان لندن سے بک کروا دیا تھا، میرے پاس سوائے سرخ کوٹ اور ہینڈ بیگ کے اور کچھ نہیں۔ سنان وہیں کھڑا رہا۔
وہ جاننا چاہتا تھا یہ لڑکی اس کے ساتھ چلنے میں جھجک کیوں محسوس کر رہی ہے۔ اچھا تو پھر کم از کم گاڑی تک تو میرے ساتھ چلو، سنان نے نہایت نرمی سے درخواست کی۔ میں پہلی مرتبہ فرانس کی سرزمین پر قدم رکھ رہا ہوں، مجھے رہنما کی ضرورت ہے۔ ایک سیاح کو رہنما کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ کبھی کبھار ایک تجربہ کار سیاح بھی کسی ایسے دوراہے پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں سے منزل کی سمت کا تعین کرنا بہت دشوار ہو۔ پاسکل ہنس دی، اپنا سرخ کوٹ بازو پر رکھا اور بالکل ناک کی سیٹ میں دیکھتے ہوئے بڑی خود اعتمادی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ محترمہ پہلے آپ، سنان نے شولڈر کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھک کر کہا۔ وہ بہت مسرور نظر آ رہا تھا۔ شکریہ۔ پاسکل نے اپنی نیلی آنکھیں ایک لہجے کے لیے سنان پر جما دیں۔ سنان اسی طرح جھکا ہوا اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ قدرے جھجکی، پھر بندرگاہ کو اترتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب رخ کر کے چلنا شروع کر دیا۔ سنان سیدھا ہو کر اس کے پیچھے چلنے کو تھا مگر چل نہ سکا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو، اس کے قدم عرشے کی گیلی لکڑی پر میخوں سے ٹھونک دیے گئے ہوں۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ قدرت کا ایک بھیانک مذاق تھا۔ وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ چلنے کی اذیت ناک کوشش میں مصروف تھی۔ لڑکھڑاتی، ٹھوکریں کھاتی پاسکل وہ لنگڑی تھی۔